فیثاغورس اور مسئلہ فیثاغورس۔ اگر آپ کوئی تعمیراتی کام کروا رہے ہوں اور وہاں پر موجود مستری یا میسن سے پوچھیں کہ بھائی یہ دیواریں سیدھی بنانی ہیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ سر ہمارے پاس گونیاں موجود ہے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن اگر اس مستری کے پاس گونیاں موجود نہ بھی ہو تو وہ آپ کو کہے گا کہ ہم فیتے کی مدد سے، یعنی میئرنگ ٹیپ کی مدد سے 3 4 5 کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے بالکل کونوں کو گونیاں میں بنائیں گے۔ تو اس کی بات 100% درست ہے، کیونکہ اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے دیواروں کے کونوں کو بالکل 90 ڈگری پہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ طریقہ صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ یہ طریقہ جو ایک کم پڑھا لکھا میسن آپ کو بتا رہا ہے، یہ جیومیٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو مسئلہ فیثاغورس یا پائتھاگورین تھیرم کا نام دیا جاتا ہے۔ پائتھاگورین تھیرم کہتا ہے کہ اے کا مربع جمع بی کا مربع برابر ہوتا ہے سی کے مربع کے۔ یہاں پر اے اور بی ایک قائمۃ الزاویہ مثلث یا رائٹ اینگل ٹرائنگل کے 2 چھوٹے اضلاع ہیں، جبکہ سی سب سے بڑا ضلع یا وتر جس کو ہائیپوٹینیوس کہا جاتا ہے وہ ہے۔ تعمیرات میں اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی دیوار یا فرش بنایا جا رہا ہو تو اس میں 90 ڈگری کا زاویہ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے کاریگر عام طور پر فیثاغورس کے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک کونے پر 3 فٹ اور دوسری طرف 4 فٹ ناپیں اور وتر کو 5 فٹ رکھا جائے تو جو درمیانی زاویہ یا اینگل ہوگا وہ بالکل 90 ڈگری کا ہوگا۔ نقشے تیار کرتے وقت زمین کے زاویے درست رکھنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی دیوار کی اونچائی معلوم ہو، مثلا ایک دیوار 10 فٹ ہو اور سیڑھی کو زمین سے 6 فٹ دور رکھا جائے تو سیڑھی کی لمبائی کو اس فارمولے کے مطابق معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سیڑھی کی لمبائی اس فارمولے کے مطابق تقریباً 11.66 فٹ ہونی چاہیے۔ عمارت کے داخلی راستوں، پارکنگ وغیرہ میں جب ریمپ بنایا جاتا ہے تو وہاں بھی اسی فارمولے کے مطابق پیمائش کی جاتی ہے۔ پائتھاگورین تھیورم تعمیراتی دنیا میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف زاویے درست بنائے جاتے ہیں بلکہ عمارتوں کی مضبوطی، ترتیب اور ہم آہنگی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔ ایک ماہر انجینئر یا معمار کے لیے اس اصول کو سمجھنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پائتھاگورین تھیورم یا جس کو مسئلہ فیثاغورس کہا جاتا ہے یہ آیا کہاں سے۔ مسئلہ فیثاغورس ایک مشہور جیومیٹری دان اور ریاضی دان فیثاغورس، جس کو پائتھاگورس کہا جاتا ہے، اس نے پیش کیا۔ فیثاغورس قدیم یونان کے ایک ممتاز ریاضی دان، فلسفی اور روحانی رہنما تھے۔ ان کی شہرت کا سب سے اہم سبب یہ مشہور ریاضیاتی اصول ہے جو آج بھی دنیا بھر میں پائتھاگورس تھیورم کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ تاہم ان کی شخصیت صرف ریاضی تک محدود نہ تھی،
وہ ایک فکری رہنما، ماہر موسیقی اور ماورائی علوم کے متلاشی بھی تھے۔ فیثاغورس صرف ریاضی دان ہی نہیں بلکہ ایک روحانی اور فلسفی بھی تھے۔ اس نے ایک تحریک کی بنیاد بھی رکھی جسے پائتھاگورینزم کہا جاتا ہے۔ اس کے ماننے والے سمجھتے تھے کہ اعداد کائنات کی اصل بنیاد ہیں۔ انہوں نے موسیقی، فلکیات اور روحانیت کو بھی ریاضی سے جوڑ کر دیکھا۔ فیثاغورس کی پیدائش 6 صدی قبل مسیح یعنی تقریباً 570 قبل مسیح میں یونان کے ایک جزیرے ساموس میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مینیسارخس تھا جو ایک تاجر تھے، جبکہ والدہ کا نام پائتھائسس۔ ابتدائی تعلیم ساموس میں ہی حاصل کی، لیکن بعد ازاں انہوں نے مختلف علاقوں کے سفر کیے اور دور دراز تک علم کے حصول کے لیے گئے۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مصر، بابل اور ہندوستان تک گئے۔ مصر میں انہوں نے کئی سال قیام کیا، جہاں انہوں نے جیومیٹری اور فلکیات جیسے علوم حاصل کیے۔ اس نے فلکیات اور نمبر تھیوریز کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے سنیاسیوں سے بھی اس نے روحانی تعلیمات حاصل کیں۔ ان تمام تجربات نے اس کے فلسفے اور ریاضیاتی نظریات کو تشکیل دیا۔ تقریباً 530 قبل مسیح میں فیثاغورس اٹلی کے شہر کروٹن میں آباد ہو گئے۔ یہاں اس نے ایک فلسفی اور روحانی برادری قائم کی۔ اس برادری کے ارکان ریاضی، موسیقی اور پاکیزہ زندگی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اعداد کائنات کی بنیادی حقیقتیں اور ہر چیز کو اعداد کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ فیثاغورس نے ریاضی، فلکیات، موسیقی اور فلسفے کے میدان میں نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ ان کی تعلیمات نے صدیوں پر اپنے اثرات چھوڑے۔ اسے سب سے زیادہ شہرت مسئلہ فیثاغورس سے ملی، جس کے مطابق کسی بھی رائٹ اینگل ٹرائنگل میں وتر کا مربع باقی دونوں اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے، یعنی a² + b² برابر ہوگا c² کے۔ یہ تھیورم ایسے مثلث پر لاگو ہوتا ہے جس میں ایک زاویہ 90 ڈگری کا ہو، یعنی قائمۃ الزاویہ مثلث یا رائٹ اینگل ٹرائنگل۔ اس میں A اور B چھوٹے اضلاع ہوتے ہیں اور C سب سے بڑا یا وتر ہوتا ہے۔ یہ اصول نہ صرف نظریاتی ریاضی میں بلکہ عملی زندگی کے بہت سے شعبوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ انجینئرنگ، تعمیرات، فن تعمیر، جیومیٹری۔ یہ تھیوری نہ صرف ریاضی بلکہ سائنس میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ البتہ تاریخی شواہد سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ فیثاغورس کو فیثاغورس سے پہلے ہی بابل اور ہندوستان کے ریاضی دان جانتے تھے، لیکن چونکہ فیثاغورس نے اسے ثابت کیا اور باقاعدہ ایک ریاضیاتی اصول کے طور پر پیش کیا، اس لیے یہ فیثاغورس سے منسوب ہو گیا۔ فیثاغورس اور اس کے ماننے والوں کا ماننا تھا کہ کائنات کی اصل بنیاد اعداد یا نمبرز پر ہے۔ فیثاغورس نے ایک روحانی اور فلسفیانہ تحریک کی بنیاد رکھی جسے پائتھاگورینزم کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد نہ صرف علم حاصل کرنا بلکہ پاکیزہ اور روحانی زندگی گزارنا بھی تھا۔ فیثاغورس نے صرف سائنسی دنیا کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ ان کے نظریات نے معاشرتی اقدار اور سیاست پر بھی گہرا اثر ڈالا۔
انہوں نے کروٹون میں ایک اسکول قائم کیا جو نہ صرف تعلیم کا مرکز تھا بلکہ ایک معاشرتی اور روحانی تحریک کا مرکز بھی تھا۔ ان کے ماننے والے معاشرتی انصاف، مساوات اور اخلاقی اصولوں کو فوقیت دیتے تھے۔ فیثاغورس اور ان کے پیروکاروں کو اکثر سماج میں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان کے نظریات کو بعض اوقات خفیہ اور پراسرار سمجھا جانے لگا۔ ان کی جماعت کو خفیہ سوسائٹی کا درجہ دیا گیا، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں ان کی مخالفت ہوئی، یہاں تک کہ ان کے اسکول پر حملہ بھی ہوا اور بہت سے پیروکار مارے گئے۔ فیثاغورس کی وفات کے متعلق زیادہ معلومات نہیں، لیکن عمومی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ 495 قبل مسیح کے آس پاس وفات پا گئے۔ فیثاغورس کی وفات کے بعد ان کے نظریات زندہ رہے۔ ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ فیثاغورس کے فلسفے سے افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے فلسفی بھی بہت متاثر ہوئے۔ جدید ریاضی، فلکیات اور موسیقی کی بنیادوں میں ان کا حصہ آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی اسکولوں میں فیثاغورس کے مسئلے کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سائنسی طریقہ کار کا ایک بنیادی اصول بن چکا ہے۔ موسیقی، فن تعمیر، کمپیوٹر سائنس اور فلکیات جیسے شعبوں میں ان کے خیالات کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ فیثاغورس پہلی شخصیت تھی جنہوں نے خود کو فلسفی کہا۔ انہوں نے ریاضی کو صرف عملی فن نہیں بلکہ علم کا راستہ قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ روح کی نجات ممکن ہے بشرطے کہ انسان علم اور ریاضت کے ذریعے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے۔ فیثاغورس ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف علم ریاضی میں انقلابی خدمات سر انجام دیں بلکہ فلسفے، روحانیت اور اخلاقیات میں بھی گہری چھاپ چھوڑی۔ ان کا مشہور تھیورم تو ان کی علمی بصیرت کا صرف ایک پہلو ہے۔ اصل میں وہ ایک ہمہ گیر شخصیت تھے جنہوں نے انسانی عقل، روح اور معاشرے کے باہمی تعلق کو ایک نیا رخ دیا۔ ان کی شخصیت آج بھی علمی دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ان کے نظریات آج بھی تحقیق و تدریس کا محور ہے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.